لن تطاع إلا بإذنك ولن توصى إلا بعلمك تطاع فتشكر توصى فتغفر اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائد غر المحجلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وعلى أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ یہ چھوٹے بچے چوتھی پانچویں سامنے بیٹا بیٹھ جاؤ، یہ چھوٹے چھوٹے اس جگہ بیٹھ جاؤ۔ اس دنیا میں انسانیت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی ہیں۔ پھر ان کی اولاد چلی۔ اولاد میں سب سے افضل انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ اور میں 313 رسول ہیں اور نبی بھی ہیں، باقی انبیاء ہیں، رسول نہیں۔ اور ان سب کے امام سید الکونین آقا نامدار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام عالم بھی ہیں، ثقلین جنات اور انسانوں کے امام بھی ہیں، آپ انسانیت کے امام بھی ہیں، انبیاء کے امام بھی ہیں، جتنے متقی لوگ آئے ہیں ان کے بھی آپ امام ہیں۔ اللہ کے نبی جتنے آئے برگزیدہ تھے، اللہ نے ان کا اجتبا کیا اور اللہ نے انہیں چنا ہے۔ سارے کے سارے مصطفیٰ ہیں، مجتبی ہیں، چنے ہوئے ہیں، منتخب ہیں۔ اللہ نے ان کی جبلت میں، فطرت میں نیکی رکھی ہے۔ اللہ پاک اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد صغائر سے، کبائر سے اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اللہ کے نبی صغیرہ گناہوں سے بھی، کبیرہ گناہوں سے بھی معصوم ہیں۔ پانی ہے، پانی کی فطرت میں، جبلت میں، بناوٹ میں، اس کی جو نیچر ہے اس میں اللہ نے برودت رکھی۔ پانی گرم بھی ہو جائے، آگ پر ڈالیں گے پھر بھی آگ کو بجھا دے گا۔ ایسے ہی اللہ کے پاک انبیاء ان کی فطرت میں، جبلت میں ساری خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، کوئی شر ان میں نہیں۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اہل سنت کے نزدیک سب سے افضل نبیوں کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ کے نبی پر
مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی ہیں، صحابہ میں سب کے امام وہی ہیں، آپ کے بعد دین کو سنبھالنے والے وہی ہیں۔ علماء کرام نے تقریباً 200 کے قریب مشابہات لکھی ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق کو رسول پاک کے ساتھ حاصل کی۔ چند میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا، ان صفات کی جھلک اللہ ہمارے اندر بھی کچھ پیدا کر دے۔ جب پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا پہاڑ پر تھے، جبریل علیہ السلام نے پر مارا، پانی جاری ہوا، وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ آپ معراج سے پہلے صبح کو بھی 2 رکعت پڑھتے تھے، شام کو بھی 2 رکعت پڑھتے تھے، اللہ کی معرفت میں، تجلیات میں زندگی گزارتے تھے۔ ساتھ ہی جبریل علیہ السلام نے یہ کہا کہ اپنی بیوی کو اللہ کی طرف سے سلام کہیں اور میری طرف سے بھی سلام کہیں۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو کہا، اے خدیجہ، اللہ تعالی شانہ بواسطہ جبریل کے آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور جبریل علیہ السلام بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور میرا بھی آپ کو سلام ہے۔ تو اماں جان نے جواب کیا دیا، اللہ السلام، اللہ تو خود ہی سلام ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ رازق ہے، رزاق ہے، اللہ حی ہے، قیوم ہے، اللہ پاک محی ہے، ممیت ہے۔ تو سراپا سلامتی ہیں، سلامتی جس پر بھی اترے وہ اللہ کی طرف سے اترتی ہے۔ اس لیے فرض نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام، آپ سراپا سلامتی والے ہیں، جسے بھی ایمان کی، عزت کی، آبرو کی، آل و اولاد کی سلامتی ملے وہ بھی آپ ہی عطا کرتے ہیں۔ وعلی جبریل السلام، جبریل پر بھی سلام ہو۔ وعلیک یا رسول اللہ السلام، اماں جان نے کہا آپ پر بھی اے میرے آقا سلام ہو۔ وعلی کل من سمع السلام، جو قیامت تک اس بات کو سنے ان پر بھی سلام۔ سب کہہ دو وعلیکم السلام۔ علماء کہتے ہیں اس پر جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میری امت کو اپنا سلام کہنا، جب بھی وہ حدیث پڑھے تو وعلیکم السلام کہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو اس بات کو السلام علی کل من سمع الی یوم القیامہ، قیامت تک جو بھی سنے اسے بھی سلام۔ اماں جان نے تسلی کے کلمات کہے، پہلی وحی اتری اور آپ کے دانت مبارک بج رہے تھے، کپ کپا رہے تھے، فرشتے سے ملاقات ہوئی اور قرآن کریم آپ پر اترا، کپ کپی تھی، آپ نے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ تو یہ سارا حال سنایا کہ
ایسی شکل کا ایسا فرشتہ آیا، مجھے یوں کھینچا، مجھے کہا اقرا، میں نے کہا ما انا بقارئ، انہوں نے پھر فرمایا اقرا، میں نے پھر کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پڑھایا مجھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو حوصلہ دیا کہ آپ گھبرائیں نہیں، یہ آگے کوئی انعام کا راستہ کھل رہا ہے، رب العالمین آپ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ میں مبارک صفات ہے۔ انک لتصل الرحم، آپ مکہ اور اہل مکہ میں رشتہ داریوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، جس سے بھی رشتے کا تعلق ہے، دور کا یا قریب کا، لہو کی نسبت کا آپ بڑا خیال کرتے ہیں۔ صلہ رحمی، صلہ ملا دینا، رحمی وہ رشتے جن کا خونی تعلق ہے، تو آپ ان رشتے کا، جو رشتے ہیں ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ داد کے خاندان کا ہے، یہ نانے کے خاندان کا ہے، یہ باپ کے خاندان کا ہے، یہ ماموں اور چچے کے خاندان کا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الرحم علی ذی ظالم رحم، رشتہ دار ظالم بھی ہو تب بھی نرمی سے چلو۔ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنے سگا بھائی ہے اس کے ساتھ اکرام کرتا ہوں اور وہ میرے خلاف ہی چلتا ہے، تو آپ نے فرمایا تو یہ نیک کام کرتا رہے، وہ راکھ پھانکتا ہے تو پھانکتا رہے۔ جو رشتہ دار محبت سے پیش آئے وہ تو سبحان اللہ، اور جو رشتہ دار سختی سے پیش آئے، قدرتی طور پر آدمی کی طبیعت اس سے نہیں لگتی، لیکن امر الہی کی وجہ سے رشتے اور لہو کا خیال رکھنا اللہ کو یہ پسند ہے۔ اما جان نے فرمایا انک لتصل الرحم تحمل القلب، لوگوں پر بوجھ آ جاتے ہیں، وہ بوجھ اٹھاتے ہیں، کسی پر قرضہ آ گیا، جا کر قرضے میں تعاون کیا، پریشانی آ گئی، پریشانی ہٹائی، یہ تحمل القلب ہو گیا۔ تیسری صفت پر ہے تکسب المعدوم، بعد دفعہ ایک آدمی محنت مزدوری نہیں کر سکتا، بیمار ہے، کاریگر ہے لیکن صحیح کاریگر نہیں، آپ ان کی اعانت کرتے ہیں، تو اینو علی تقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی آپ کی سرشت میں ہے، آپ کی طبیعت میں ہے۔ تو اینو علی نوائب الحق، مکہ مکرمہ میں کسی پر کوئی مصیبت گرے تو آپ اس میں اعانت کرتے ہیں، اس کے غم کی ڈھارس بجاتے ہیں، غم کے ازالے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی پریشانیاں دور کرنے کا آپ ذریعہ بنتے ہیں۔ اما جان نے یہ آپ کے مکارم میں اوصاف گنوائے 5-6۔ یہ شروع میں جب آپ ہیرا پہاڑ سے آئے اور آپ پر پریشانی کی تو یہ لفظ کہے۔ اب سنیے، تقریباً اس واقعے کے 12 سال بعد اللہ کے نبی کے پیارے صحابی صدیق اکبر، رقت قلب تھی ان میں بہت زیادہ، قرآن کریم پڑھتے روتے بہت تھے،
گھر کے سامنے ایک چبوترا بنا رکھا تھا، اس پر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، بچے اور عورتیں آ کر سنتی تھی، وہ مائل ہو جاتی تھی قرآن کریم سے۔ قریش آپ کے دشمن بن گئے، انہوں نے کہا آپ ہمارے بچے اور عورتوں کو ورغلا رہے ہیں، قرآن پڑھنا ہے تو جا کر اندر کمرے کے اندر پڑھو، یہ باہر چبوترے پر آ کر کیوں پڑھتے ہو؟ اس سے ہمارے بچے اور ہماری خواتین متاثر ہوتی ہیں اور آپ کو ایذائیں پہنچائیں۔ مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ چہرہ انور میں جو اعضاء ہیں یہ بھی نظر نہیں آتے تھے، اتنا مارا۔ حضرت اسماء کہتی ہے ہم نے ابا جان کے بعد یوں نکالتے سر سے نکل کر آ جاتے، اس لیے قوم نے آپ کو نکال دیا کہ مکہ سے نکل جاؤ۔ افریقہ کی طرف جا رہے تھے، برق غیمات سے پہلے ایک جگہ پہنچے، وہاں آپ کو رئیس مکہ ملا، اس کا نام ابن دغنا ہے، وہ ملا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ قوم نے مجھے مکہ سے نکال دیا کہ آپ یہاں قرآن نہیں پڑھ سکتے اور آپ یہاں مکہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اپنے گھر کے باہر چبوترے میں نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہ کافر ہے، اب اس کی بات سنیں۔ اس نے کہا آپ جیسا آدمی مکہ سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ تَقْرِي الضَّيْفَ تَحْمِلُ الْكَلَّ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ تُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ آپ بتائیں جو خدیجۃ الکبریٰ نے کمرے کے اندر راز کی بات اللہ کے نبی کو بتائی تھی، 12 سال بعد وہی بات دشمن ہے رئیس مکہ، وہی بات اور وہی صفات ابو بکر کے بارے میں کہہ، ایک لفظ کا فرق بھی نہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ صفات جو رسول پاک علیہ السلام نے تھی، یہی صفات ان کا عکس اللہ کے نبی کے پیارے صحابی میں بھی یہی تھا کہ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ۔ ابن دغنا کہہ رہے ہیں آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، تحمل الکل بوجھ اٹھاتے ہیں، تکسب المعدوم جو کما نہیں سکتا اس کی مدد کرتے ہیں، تقری الضیف مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تعین علی نوائب الحق مکہ میں جس پر حادثہ گزرے آپ آ کر اس کی ڈھارس بناتے ہیں، اس کی اعانت کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ وہی کلمات جو اماں جان نے گھر کے اندر سید الکونین آقا نامدار علیہ السلام کو کہی، وہی کلمات ابن دغنا نے سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کہے۔ قرآن کریم میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رؤوف الرحیم اللہ بھی ہیں، رؤوف الرحیم نبی کریم بھی ہیں، لیکن ہر ایک کی رافت اور رحمت اپنے حساب سے۔ نبی پاک مومنین پر رحیم ہیں، اس کی حد ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر رؤوف الرحیم ہے، اس کی حد نہیں ہے۔ آپ کو رافت اور رحمت اللہ نے دی ہے، یہ رافت اور رحمت عطائی ہے، اور اللہ کی رافت اور رحمت یہ ذاتی ہے، اللہ کی اپنی صفت ہے۔ جیسے اللہ مخلوق کو کھلاتا ہے، ہم میں کوئی کھلانے لگے کہیں گے اللہ کی صفت کی پرتاؤ پڑ گیا، اس پر عکس بنا۔ اللہ پاک عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں، کوئی مسلمان بھی کوئی انسان بھی کسی کے عیب پر پردہ ڈالے، یہ کہا جائے گا اللہ کی صفات کا عکس اس پر آیا ہے، لیکن صفات کی جھلک ہے۔ اللہ کے اندر یہ صفات اعلیٰ درجے اتم ہیں، اور اللہ کی صفات ذاتی ہیں، مخلوق میں یہ اچھی صفات ہیں، یہ عطائی ہوتی ہیں، اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔
تو رسول پاک علیہ السلام جیسے رؤوف اور رحیم ہیں، اسی طرح آپ نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحیم ابو بکر ہے۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے دین کے معاملے میں سختی کرنے والے عمر ہیں۔ اصدق حیاء عثمان، حیا میں سب سے زیادہ آگے نمایاں عثمان ہیں۔ اقضاہم علی، قضا کے فیصلے کرنے میں علی سب سے آگے ہیں۔ اقرأہم ابی بن کعب، قرآن بہترین پڑھنے والے ابی بن کعب ہیں۔ ازہدہم ابو ذر، اور اس امت میں سب سے بڑا زاہد ابو ذر ہے۔ افرادہم زید بن ثابت، مسائل میراث کے جاننے والے زید بن ثابت سب سے آگے ہیں۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے جزوی جو فضائل بیان کیے ان کے لیے ابو بکر کے لیے کہا میری امت میں سب سے بڑا رحیم ابو بکر ہے۔ جیسے اللہ نے نبی پاک میں رافت اور رحمت رکھی، اسی کی جھلک اللہ نے ابو بکر صدیق میں رکھی۔ سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے جیسے رسول پاک کے جسد اطہر کو عنبرین بنایا، اطیب من المسک بنایا، آپ کے ہتھیلیوں سے خوشبو آ رہی، جس بچے پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں اس پر سارا دن خوشبو رہتی ہے۔ جس صحابی پر ہاتھ رکھا فرمایا ایک عرصے تک اس پر خوشبو کے اثرات رہے۔ بیوی نے سینے پر ہاتھ رکھا، بعد میں ایک زندگی کے ایک عرصے تک ام سلمہ کے ہاتھ میں خوشبو رہی۔ تو جیسے رسول پاک علیہ السلام کے جسد اقدس میں اور جسد اطہر میں خوشبو تھی، عمر ابن خطاب کہتے ہیں ایسے ہی صدیق کے جسم میں بھی خوشبو تھی۔ آقا علیہ السلام کا وصال ہوا، اور اس وصال میں زہر کا اثر تھا۔ جو آپ علیہ السلام نے زینب بنت الحارث نے جو زہریلی بکری کھلائی تھی، آپ نے فرمایا آج میری رگ جو ہے کندھے کی اب ہری رگ میری کٹ رہی ہے اور زہر کی وجہ سے، اور وہی آج زہر عود کر آئی۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے آپ دنیا سے گئے ہیں صرف تبھی موت نہیں بلکہ شہادت کی موت ہے۔ اور ایک دفعہ 9 دفعہ یا 10 دفعہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا آپ شہید ہیں، آپ شہید ہیں، آپ شہید ہیں۔ اور یہی حال صدیق اکبر کا ہوا۔ 2 روایتیں ہیں، ایک یہی کہ غار ثور والے سانپ کی جو زہر تھی آپ کی لعاب سے مٹی، اس کے کچھ اثرات رہے، وہ موت کے وقت میں عود کر آئے۔ دوسرا کسی دشمن نے کلدہ ابن حارث کو اور صدیق اکبر کو ایک کھانے میں زہر دی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری رگیں وہ زہر کی وجہ سے کٹ رہی ہیں، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام زہر کی وجہ سے شہادت کی موت ہوئی، صدیق اکبر کو بھی اللہ نے شہادت کی موت دی۔ خلقنا انا وابو بکر وعمر من تربۃ واحدہ وہکذا نبعث ونطفا، ابو بکر عمر اور میں ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے۔ کیونکہ جب آدمی رحم میں ہوتا ہے تو فرشتہ اس قبر سے مٹی لاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے اس نطفے میں ملا دیتا ہے، اور وہ اسی قبر کے اندر تو نے جانا ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا ہے اسی سے جس مٹی سے میں پیدا ہوا اسی سے اللہ نے ابو بکر کو پیدا کیا، اسی مٹی سے عمر کو پیدا کیا، اور یہ ہم تینوں ایک ہی مٹی میں دفن ہوں گے اور ایک ہی مٹی سے اٹھیں گے۔
حضرت علی فرمانے لگے میں نے کتنی دفعہ نبی پاک سے سنا، آپ فرماتے تھے خرجت انا و ابو بکر و عمر، میں نکلا ابو بکر عمر نکلے، دخلت انا و ابو بکر و عمر، فلاں جگہ میں داخل ہوا ابو بکر عمر بھی داخل ہوئے، قلت انا و ابو بکر و عمر، میں نے کہا ابو بکر عمر، تو حضرت علی فرمانے لگے میں سمجھ گیا کہ تینوں ایک ہی جگہ پر دفن ہوں گے اور ایک ہی جگہ سے اٹھیں گے۔ ایک موقع پر فرمایا آپ علیہ السلام نے پچھلے امتوں میں ایک ساتھی، ایک آدمی بیل پر سوار ہو کے جا رہا، اللہ نے بیل کو قوت گویائی دی، وہ انسانی زبان میں بولا خلقت للحراسہ، میں ہل چلانے کے لیے پیدا ہوا ہوں، ہل چلانے کے لیے یا کنویں پر پانی نکالنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، سواری کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ لوگ تعجب کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے ہوا کہ ایک بیل بھی انسانوں جیسی باتیں کرنے لگا؟ آپ نے فرمایا اومن انا و ابو بکر و عمر و ماہما سما، میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے کہ واقعی بیل بولا ہے۔ فرمایا کہ حالانکہ اس مجلس میں دونوں نہیں بیٹھے تھے۔ اللہ تعالی شانہ نے دونوں کے لخت جگر کو کائنات کا امام بنایا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل جنت عورتیں جتنی ہیں جنت والی ان کی سردار بنے گی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا دنیا کی عورتوں میں فرمایا جیسے کھانوں میں شریف کو سارے کھانوں پر فضیلت ہے، اسی طرح عائشہ کو ساری دنیا کی خواتین پر فضیلت ہے۔ جیسے اس کے کمالات اترے، کمالات بیان کیے گئے، قرآن میں 2 رکوع پورے صدیقہ کے کمالات کے بیان کیے گئے۔ جیسے حضرت فاطمہ کی زندگی اسرت کی تھی، تنگی کی تھی، ہاتھ پر جو ہے وہ چکی کی وجہ سے نشان پڑے ہوئے ہیں، اسی طرح صدیق اکبر کی بیٹی اسماء کی زندگی اسرت کی تھی، تنگی کی تھی، گٹھلیاں لانا جانوروں کے لیے، پھر انہیں بھگونا اور جانوروں پر خرچ کرنا۔ جیسے آپ کے نواسے پر بڑا امتحان آیا اور کربلا میں شہید ہوئے، ایسے صدیق اکبر کے نواسے عبداللہ ابن زبیر پر بڑا امتحان آیا، اسے عبید اللہ بن زیاد نے شہید کرایا، اسے حجاج بن یوسف نے شہید کرایا، دونوں کے نواسے ظلمن جو ہیں شہید ہوئے۔ اس میں بھی اللہ نے مشابہت اختیار کی، دونوں کے اندر رب العالمین نے یہ صفات رکھی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال سوموار کے دن ہوا، صدیق اکبر کا بھی سوموار کو ہوا۔ کہا آپ کو کہاں دفن کریں؟ فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں میرا جنازہ اٹھا کر لے جانا، اسی تختے پر نہلایا گیا جسی تختے پر آقا علیہ السلام کو غسل دیا گیا، اسی چارپائی پر رکھا گیا جس چارپائی پر سید الکونین کو رکھا گیا۔ یہ چارپائی لے کر روضہ اقدس کے باہر گئے، پوچھا کہ کیا ہم یہاں پر صدیق کو داخل کر سکتے ہیں، دفن کر سکتے ہیں؟ آواز آئی کہ دوست کو دوست سے ملا دو، حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ صدیق بھی ساتھ، عمر بھی ساتھ، جو رحمت الہی کائنات میں سب سے زیادہ رحمت الہی جنت سے بھی زیادہ برس رہی ہے رسول پاک پر، وہی برابر کی رحمت الہی حضرت ابو بکر پر بھی برس رہی ہے اور اسی طرح عمر فاروق کے اوپر بھی برس رہی ہے۔ تو رب العالمین نے حق تعالی شانہ نے کمال مشابہت لکھی ہیں، علماء نے 200 کے قریب وہ موافقات لکھے ہیں، مشابہت جو صدیق اکبر کو تھے، اور پھر آپ کے بعد جو دین کو سنبھالا، ارتداد پھیلا اور پھر انہوں نے لشکر بھیجے، ایک طرف شرحبیل حسنہ کا لشکر، پھر اسامہ بن زید کا لشکر، اس کے ساتھ اکرمہ بن ابی جہل کا لشکر، معن کا لشکر بھیجا، اور دوسرے حضرات کے 13 لشکر بھیجے ابو بکر صدیق نے، اور ایسی محنت کی
پھر دین میں وہی رونق اللہ نے قائم کر دی جو آقا نامدار علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ اسی غم کے ساتھ دنیا سے گئے آخری وقت میں، جیسے رسول پاک نے اسامہ کو بھیجا، انہوں نے بھی حضرت مسمع ابن مجمع کو بھیجا اللہ کے راستے میں، اس لیے جیسے اللہ کے نبی میں دین کی تڑپ تھی، اسی کے ہم شکل ابو بکر بھی کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا جو تفریق کرے کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، رسول پاک کے زمانے میں جو رسی وصول کی جاتی تھی وہ بھی میں وصول کروں گا۔ اللہ کے دین میں کمی آئے، ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ